بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے اندر جو پائے جانے والی خباثتیں تھیں، ان کے اندر جو شر تھا اور ان کے اندر جو بدعمالیوں کی مختلف شکلیں تھیں، ان میں سے ایک کو بیان فرماتا ہے۔ اور اہل اسلام کو، قرآن کو ماننے والوں کو، دین مصطفی کے ماننے والوں کو، خود کو مسلمان کہنے والوں کو اس میں ہدایت کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہماری رہنمائی سے ہو جاتی ہے کہ وہ جو بدعمل قومیں تھیں، جنہوں نے نبیوں کی بے ادبی کی، جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا، جنہوں نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر گناہوں کا، نافرمانیوں کا، جادو ٹونے کا، نبیوں کے ساتھ توہین کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کا طریقہ اختیار کیا، اللہ نے ان کی باتیں ہمیں سنائیں، قرآن میں ان کو لکھا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کہ جس طرح ان قوموں نے یہ گناہ کیے، یہ گستاخیاں کی، یہ نبیوں کی، اللہ کے مقربین کی، صالحین کی توہین کی، اللہ کی قرآن، ان کی کتاب جو تورات تھی، یہ جو بھی صحائف تھے، ان پر عمل چھوڑ کر انہوں نے دیگر مختلف اس طرح کی باتوں پر عمل شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ان کی ساری وہ باتیں بتائیں اور ہمیں ہدایت دی کہ اے میرے حبیب کی امت، تمہارے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا موضوع وہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید وہ بیان فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، نبی رحمت امام الانبیاء کو اپنا رسول مانتے ہو، تم دین اسلام کے ماننے والے ہو، تم خود کو مسلمان کہتے ہو، تمہارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تم بارگاہ مصطفیٰ میں جب نبی رحمت امام الانبیاء حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو ان سے بات کرتے ہوئے رائنا کا لفظ نہ بولنا، لا تقولوا یہ لفظ نہ بولنا، رائنا ہماری رعایت کیجئے، وقولوا انظرنا اور فرمایا اس کے بجائے تمہیں کیا کہنا چاہیے، انظرنا ادب کے ساتھ کہنا، ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیے، اور پھر ساتھ مزید تاکید فرمائی، واسمعو جب میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہارا حال یہ ہو کہ تم بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھو، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی غور کے ساتھ بیٹھو، تمہیں یہ لفظ انظرنا بھی کہنے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، تم اتنی غور سے سنو کہ تمہیں کسی لفظ کے بولنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور آخر میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم، جو کافر ہے، جو انکار کرنے والا ہے، جو ادب کا راستہ چھوڑنے والا ہے، جو نبی کی توہین کرنے والا ہے، وہی اصل کافر ہے اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں اس آیت کا جو موضوع ہے وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اب قرآن کیا ہمیں فرماتا ہے، لا تقولوا رائنا، یہ حضور کے صحابہ کو اللہ نے فرمایا۔ اب ہوتا یہ تھا
کہ جب صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کے سامنے موجود ہوتے، تو حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے، آپ جب بات کر رہے ہوتے تو صحابہ میں سے کسی کو وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، حالانکہ آقا علیہ السلام کے بولنے کا انداز بہت دھیما تھا، آپ آہستہ آہستہ بولتے، سمجھا کے بولتے اور بڑے دل میں اترنے والے انداز سے بولتے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مجلس کی، آپ کے پاس بیٹھے، آپ کی گفتگو سنی، آپ کا انداز تکلم سنا، آپ کا بولنے کے انداز دیکھا تو مسلمان ہو۔ ایسے بھی ہوا تو حضور کی بارگاہ میں ایسے کچھ صحابہ تھے جو بات سنتے ہوئے ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ ادب کا ہی لفظ بولتے اور کہتے رائنا، حضور ہماری رعایت کیجئے، رائنا، تھوڑا سا آہستہ بولیے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو دہرا دیجئے۔ لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے رعایت کرنا، نرمی کرنا، انتظار کرنا، مہلت دینا، اور اس کا عربی میں معنی لیا جاتا ہے النظر فی مصالح الانسان، انسان کے جتنے معاملات ہیں اس میں توجہ کرنا اور اس کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ یہ عرض کرتے انظرنا راء علینا راء احوالنا، حضور ہماری طرف نرمی کے ساتھ یہ بات دہرا دیجئے، ہمیں سمجھا دیجئے، تو جو اس دور کے یہودی تھے جو دل میں بغض رکھتے تھے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بغض تھا، وہ پتہ بھی تھا کہ یہ سچے نبی ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے، وہ بھی بظاہر مسلمان بن کر آپ کے سامنے بیٹھتے، یا جب بھی وہ گفتگو کرتے تو وہ اس لفظ رائے نا کو تھوڑا سا بدل دیتے تھے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ یا کا اضافہ کرتے اور کہتے رائینا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ وہ گفتگو کے دوران لفظ بول کر الفاظ کے اندر حضور کی گستاخی کرتے اور دوسروں کو سمجھے بغیر، ان کو محسوس ہوئے بغیر اپنے بغض کا اظہار کر دیتے۔ یہ بھی قرآن کی ایک سائیکالوجی ہے، نفسیات قرآن ہے، اور اس کو قرآن نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو اس کی گفتگو سے، الفاظ کے انداز سے اور چناؤ سے، اس کی لفظوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سینے میں محبت ہے یا بغض ہے، نفرت ہے۔ آپ یہ آپس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے ملے گا، جو ملنے کا انداز ہوتا ہے، بولنے کا انداز ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، اس سے ہی بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آپ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ آپ کے بارے میں کس طرح کا دل میں جذبہ محبت رکھتا ہے یا جذبہ نفرت رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ جو یہودی تھے، یہ بھی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں باقی صحابہ کے ساتھ ملتے بولتے تو اس لفظ کو یوں بدل دیتے تھے۔ لفظ درست تھا، یہ نقطہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے، یہ لفظ غلط نہیں تھا، صحابہ غلط نہیں بولتے تھے، لیکن جو کافر تھے، یہودی تھے اور گستاخ تھے، جن کے دل میں محبت نہیں تھی، وہ اس کو بدل دیتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہودی جو کہ عبرانی زبان بولنے والے تھے، تو عبرانی زبان کا یہ لفظ وہاں پر ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کو رعونت سے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب وہ بات کرتے تو آپس میں اس لفظ کو بول کر پھر ایک دوسرے کو دیکھتے، یہ بھی کیا انداز ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر طنز کرتا ہے اور اس کے اوپر بری بات کستا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، کسی کی تحقیر کرتا ہے، تو یہ جملہ بول کر آپ دیکھیں گے کہ وہ دوسروں کی طرف ایسے نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے کہ میں نے اب اس بندے کی توہین کی، اس کو میں نے برا بلا کہا، اس کو میں نے تنقیص کی۔ تو یوں جب وہ حضور کی بارگاہ میں بات کرتے تو یہ لفظ بول کر وہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے اور مسکراتے اور کہتے کہ ہم نے ان کی توہین کر دی۔ اب یہ بات آپ نے سن لی تو یہاں آپ نے دیکھے کہ قرآن جو مالک کل کائنات کا کلام ہے، جو رب العزت کا کلام ہے، جو وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اللہ مالک کل کائنات ہے،
اس نے جب دیکھا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں یہ لفظ کو بدل کر گستاخی کا لفظ بنا دیتے ہیں، اللہ نے جب دیکھا کہ وہ ذات جس کو میں نے نبیوں کا امام بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، اب اس کی بارگاہ میں اگر کوئی ایسا لفظ بولا جائے جو بذات خود کوئی لفظ کے اندر غلطی نہ پائی جائے لیکن اس لفظ کو غلط بنا دیا جائے یا بنایا جا سکتا ہو، تو اللہ نے کہا جس لفظ میں شائبہ بے ادبی بارگاہ مصطفیٰ ہے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ نے ایسے جائز لفظ کو جو درست لفظ تھا، جس کے اندر صرف شائبہ پایا جاتا تھا، ذرا سا یہ ممکن تھا کہ اس کو غلطی سے یا جان بوجھ کر اس کے اندر توہین کا پہلو پیدا کیا جائے، اللہ نے کہا یہ میرے حبیب کی بارگاہ ہے، اس میں ایسا لفظ ہی نہ بولا جائے جس کو بدلا جا سکے، جس کو توہین کی لفظ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ علماء نے یہاں ایک بات بیان کی، وہ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، اصول ملتا ہے، فیہا دلیل، اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر یہ دلیل پائی جاتی ہے، الا تجنب الالفاظ المحتملۃ التي فیہا تعریض، وہ لفظ استعمال کرنے سے بھی بچنا لازم ہے، ضروری ہے، جن کے اندر توہین کا، بے ادبی کا کوئی ذرا سا شائبہ بھی پایا جائے۔ اب علماء نے یہاں سے ایک اصول بنا لیا کہ وہ لفظ بھی ممنوع ہے حضور کی بارگاہ میں کہ جس کے اندر آپ کوئی توہین، تنقیص یا گستاخی کی کوئی ادنا سی شکل بھی بنا سکیں، کہا کہ اس بارگاہ میں وہ بھی منع ہو گیا۔ پھر اسی سے مفسرین نے، علماء حق نے ایک اصول اور وضع کیا جو آج ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ اصول بنایا کہ سد الذرائع من مقاصد الشریعہ، کہ ایسے اسباب، ایسے ذرائع، ایسے کام، ایسی باتیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائیں، خود گناہ نہ ہوں، وہ ایسی باتیں، ایسے عمل، ایسی گفتگو، ایسی ایکٹیویٹی جو خود گناہ یا غلط نہ ہو لیکن اس سے آپ گناہ کی طرف چلے جائیں یا آپ کے لیے ممکن ہو، تو اس کا روکنا بھی یہ مقاصد شریعت میں سے ہے۔ شریعت کا مقصد یہ بھی ہے کہ گناہ سے روکا جائے، اور شریعت کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ راستہ، وہ ذریعہ، وہ طریقہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہو اس سے بھی روکا جائے۔ یہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی قول یا فعل یا معاملہ جو آپ کو امور فاسدہ یا گناہ کی طرف لے کے جائے، اس سے بچنا بھی لازم اور واجب ہے۔ اب اللہ پاک نے یہی فرمایا، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کے صحابہ تم صاحب ایمان ہو، تم محبت والے، تمہارے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے، تم اہل محبت ہو، لیکن تم ایسا لفظ بولنا ہی چھوڑ دو جس کے اندر گستاخی کرنا ممکن ہو، بلکہ اللہ نے پھر اس کا نعم البدل دیا، اس کے بدلے میں ایک لفظ دیا، فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، تمہیں انظرنا کا لفظ بولا کرو، تم انظرنا۔ اب انظرنا کا معنی کیا ہے؟ انظرنا کا معنی ادب سے، اللہ پاک فرماتے ہیں انظرنا، ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف نظر لطف فرمائیے۔ یہ دیکھیں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور جو مسلمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بارگاہ خدا بندی کا بھی مؤدب ہو، ادب کرنے والا ہو، وہ رسول اللہ کا ادب کرنے والا ہو، وہ قرآن کا ادب کرنے والا ہو، وہ استاد کا ادب کرنے والا ہو، وہ والدین کا ادب کرنے والا ہو، وہ ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو، وہ ہر اس چیز کا ادب کرنے والا ہو جس کے لیے ادب لازم ہے۔ اگر آپ کے اندر ادب کا پہلو نہیں ہے، بظاہر آپ غیر مؤدب نہیں ہیں، یعنی آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کا طریقہ ادب والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے، صحیح، کامل مسلمان نہیں ہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے الفاظ اچھے ہوں، جو بولے تو دل میں اس کی بات اتر جائے، جس سے ملنا لوگ پسند کریں، جو لوگوں کے لیے خوش اخلاق کا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے بڑا درجہ نیک عمل کرنے والے کو نہیں ملے گا بلکہ خوش اخلاق کو ملے گا۔
اچھے الفاظ بولنے والا، قولوا للناس حسنا، سونا بولنے والا، میٹھا بولنے والا، پیار سے بات کرنے والا، ادب سے بات کرنے والا۔ اب یہ دونوں آیات کو آپ ملائیں، ادھر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے اور قرآن ساتھ کہتے ہیں قولوا للناس حسنا۔ یہ اسلام کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ قرآن کہتا ہے سارے انسانوں کے ساتھ، انسان جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھا بولنا ہے۔ اب انسان مسلمان بھی ہے، انسان کافر بھی ہے، انسان اپنا بھی ہے، انسان بیگانہ بھی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے بولنے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، جس کی گفتگو سے پتہ چلے یہ صاحب اسلام ہے۔ اب یہاں قرآن نے ہمیں اور تمام صحابہ کے ذریعے یہ بات سکھا دی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ لفظ بولو جس میں ادب ہو، پیار ہو، محبت ہو، اور جس میں شائبہ گستاخی بھی ناممکن ہو۔ فرمایا انظرنا، نظر شفقت فرمائی۔ آج اہل محبت جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں، وہ جب اپنے بزرگوں سے، استادوں سے، پیروں سے، مرشد سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جناب نظر شفقت رکھے، اساں تے نظر رکھے۔ ہر ایک بندہ اپنے حساب کی بات کرتا ہے، لیکن یہ لفظ ضرور بولا جائے، اساں تے نظر رکھے جی، ہمیں لوگ کہتے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا۔ اب یہ دیکھیں، اب اہل محبت نے اسی سے ایک شعر بھی بنایا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یہ اہل محبت کا طریقہ ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے ایک تو ایسا لفظ نہیں بولنا جس میں گستاخی ہو، بلکہ ادب والا لفظ بولو، اور پھر ساتھ مزید تاکید فرمائی واسمعوا، تمہیں انظرنا کا لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ کیا کرو؟ پہلے ہی غور سے سنو، ہمہ تن گوش ہو جاؤ، توجہ سے بیٹھو اور پورے ادب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کو سنو۔ یہ طریقہ سکھایا گیا، اور یہ سکھایا کسے گیا؟ صحابہ کو۔ اب یہاں پر آج کے دور کے لیے ہمارے پاس کیا تعلیم ہے کہ اب ذکر رسالت مآب ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، حضور کا ذکر ہو، کوئی بھی مقدس محفل ہو، محفل ذکر ہو، محفل نعت ہو، کوئی بھی ایسی مجلس خاص ہو، تو اس کے اندر بھی یہ ادب قائم رہے، تو یہ انظرنا واسمعوا، یہ ساری باتوں پر عمل ہو جائے۔ یہ تنبیہ تھی صحابہ کی۔ اب آپ یہ غور کریں، اگر صحابہ کے لیے یہ تنبیہ ہے، ان کو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے، تو ہمارے اوپر ادب کا کون سا درجہ لازم ہے؟ اب یہ بات آپ سمجھ چکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کی بارگاہ، آپ کی جو ذات ہے، اس کا یہ کمال کا ادب اللہ نے سکھایا ہے۔ اب یہاں غور کیا کرنے والی بات کیا ہے کہ تعظیم سکھانے والی ہستی کون ہے؟ اللہ۔ تعظیم سکھائی کس کی جا رہی ہے؟ نبی رسول کی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے تابع ہیں، لیکن مالک کل کائنات ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، وہ اپنے حبیب کا ادب خود سکھاتا ہے اور خود یہ بات بتاتا ہے کہ لوگوں، میں مالک ہو کر اپنے حبیب کا ادب سکھا رہا ہوں، تم تو غلام ہو، تم تو امتی ہو، تمہارے اوپر کس قدر ادب لازم ہے۔ یہاں اصلاح کے لیے یہ بات سمجھنی ہے کہ اب ہمارے ہاں بھی، ہمارے ہاں تعلیمات کی کمی ہے، ہمارے ہاں دینی رجحان کی کمی ہے، ہمیں یہ چیزیں سکھائی نہیں گئیں یا ہم سیکھتے نہیں، دونوں طرح سے ہے کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، کس طرح کا ادب اختیار کرنا ہے۔ اگر صحابہ کے لیے حکم خدا یہ ہے کہ وہ لفظ جو فی الحال بذات ہی غلط نہیں تھا وہ بھی نہیں بولنا جس سے غلطی ممکن ہو، تو اب ہمارے لیے ادب کا کون سا درجہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور یہ بھی غور کرنی ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے اندر پورے نہیں اترتے، تو انہیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام وہ بشری لباس پہن کر آئے، انسان بن کر آئے، لیکن کامل انسان تھے۔ آپ اللہ کے حبیب تھے، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے، آپ کائنات کے امام تھے۔ قرآن نے
اور مقامات پر بھی آقا علیہ السلام کا ادب سکھایا، اس مضمون کو بیان کیا۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب سوچنے والی بات ہے، کیا کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، مفسرین یہ ہمیں سکھاتے ہیں، اللہ نے پہلے اپنا ذکر کر کے پھر حضور کا ذکر کیا، اور مقصود حضور کا ادب سکھانا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ نے حضور سے پہلے قربانی کر دی تھی، اللہ نے کہا یہ قربانی قبول نہیں، عمل توحید تھا، اللہ کی رضا کے لیے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ذبح اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا جو میرے نبی کی قربانی سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول نہیں، یہ ادب۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، انہیں اس طرح سے بھی نہ پکارنا کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر یہ کام تم نے کیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کی، آپ سے پہل کی، آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا، یا ان کو اس طرح ان لفظوں سے پکارا جس طرح کہ عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے، تو ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، اور اس پر سزا پر سزا یہ ہوگی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، ادب بارگاہ مصطفیٰ۔ ہمیں اللہ رب العزت کا ایک طریقہ، اور قرآن کی ایک سٹڈی آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، ان کے نام لیے، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو القاب سے پکارا، آپ کو عظیم اچھے اور معزز الفاظ سے پکارا، آپ کو کبھی ڈائریکٹ نام لے کر نہیں پکارا جس طرح دیگر نبیوں کو پکارا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی کی جھرمٹ مارنے والے حبیب، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، اور یہ فرمایا یاسین، اے انسان کامل جس پر انسانیت کو بھی فخر ہے، اور فرمایا طٰہٰ، اے رجل، یا رجل، ایک معنی اس کا معنی طٰہٰ کل کیا گیا یا حبیبی۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضور کا ذکر جہاں بھی کیا عظیم الشان القابات سے کیا، آپ کی عزت افزائی کے ساتھ کیا، دنیا میں آپ کے عظیم مرتبے کو ظاہر کرنے کے ساتھ کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، یہ احسان عظیم ہے۔ کیا احسان عظیم ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہیں اپنا رسول عطا کر دیا، ان کے اندر اپنا حبیب بھیج دیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات پڑھتے جائیں، لقد جاءکم الرسول، بے شک رسول اللہ تمہارے پاس آئے، رسول آئے، رسول بن کر آئے، تاج رسالت پہن کر آئے، من انفسکم، تم میں سے ہی ہیں، لیکن ان کی شانیں کیا ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف دیتی ہے بات وہ ان پر بھی گراں گزرتی ہے۔ کتنا پیار تھا امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا۔ اور فرمایا حریص علیکم، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں، تمہاری خیر کی بہت زیادہ طلب رکھتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر رأفت و رحمت، شفقت اور پیار فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے آقا کا ذکر جہاں بھی آیا اللہ نے بلند شانوں کے ساتھ بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا وما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ یہاں پر اس ذہنیت کو اللہ پاک نے ختم کیا کہ محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ما کان محمد، ہمارے ہاں یہ بات ابھی تک پائی جاتی ہے، یہ کمزور عقیدگی ابھی تک پائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے بھائی تھے کی طرح تھے، یہ اس طرح کی بات ہے۔ اس کی اللہ نے اصلاح کی، اس بنیاد کو ختم کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد، تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، من رجال، رجال کا لفظ بولا، ولکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے بلند درجہ رسول ہے، وخاتم النبیین،
اور یہ تمام نبیوں کے آخری نبی بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ظاہری ہوگا ذلی ہوگا، آپ کے بعد نبوت ختم ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں آیت کا مضمون کیا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو حضور کا ادب سکھایا اور کہا رائے نہ کہنا، جس لفظ کو یہودی بدل کر بے ادبی کریں وہ لفظ نہ بولنا، ادب کا لفظ بولنا، انظر نہ کہنا اور غور سے سننا۔ اور آخر میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے واضح طور پر کافر اس کو کہا جو بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے، جو حضور رحمت کائنات کا بے ادب ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کرنے والا نہیں، اس کا ایمان کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور صرف عذاب نہیں کہا بلکہ عذاب مؤلم، ایسا عذاب ہوگا اسے جو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی ہدایت عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے، اور نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا سچا غلام اور آپ کا ادب کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔